ایک غلام اپنی غلامی کی قیمت وصول کرنے اپنے بگوڑے کے پاس لندن گیا اور وہاں جا کر اپنی اوقات بھول گیا۔ چور جہاں بھی چلا جائے چور ہی کہلائے گا۔ اگر یہ عزت چاہتے ہیں تو پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت واپس کر دیں تو بات ختم ہو جائے گی، نہیں تو ہر جگہ ذلت مقدر ہی بنے گی۔ جاوید لطیف نے احتجاج کرنے والی پاکستانی خاتون کے متعلق ہنستے ہوئے ایسی بےہودہ بات کہہ دی کہ تمام پاکستانیوں کی روح بھی کانپ اٹھے۔ یہ بکواس آپ ویڈیو میں دیکھ بھی سکتے ہیں۔ آگے ویڈیو میں اسے دیکھیں کہ یہ کیسے بے شرم انسان دانت نکال کر ہنس رہا ہے۔ اسے تو عورت کی عزت کا خیال تک نہیں ہے۔ اس بے شرم اور بے حیا کو یہ نہیں پتا کہ ایک عورت بیٹی، ماں اور بہن ہوتی ہے۔ کیا دوسروں کی عزت پر بکواس کرنے والے اپنی ماں، بہن اور بیٹیوں کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں؟ تمہیں شرم آنی چاہیے ایسی بات کرتے ہوئے۔ ہمیں تو سن کر بہت افسوس ہوا، لیکن میاں جاوید لطیف کی زبان پر میاں صاحب کو بڑا فخر ہوگا کہ میرے غلام نے بڑا مارکہ سر کیا ہے، کیونکہ اس نے کرپشن بچانے کے لیے جو لوگ پالے ہوئے ہیں وہ دن رات ایک کر کے بگوڑے کے حق میں بکواس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ لوگ صرف کرپشن کے موجب نہیں ہیں بلکہ اخلاقی تباہی کے بھی موجب ہیں۔ پاکستان میں گھٹیا سیاست کی بنیاد نون لیگ نے رکھی ہے۔ نون لیگ پنجاب میں ہارنے کے بعد اب نیا بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ جب خان صاحب نے کہا کہ مجھے حکومت میں رہ کر پورے طریقے سے کام نہیں کرنے دیا گیا، تب یہ بے شرمی سے مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ہم اس غلام کو کہنا چاہتے ہیں کہ اب تو تمہارا شغل میلہ ختم ہونے والا ہے، اس لیے حاجی صاحب کو قصوروار ٹھہرا کر نہیں بچ سکتے، کیونکہ حاجی صاحب اپنے حصے کی ذلت سمیٹ کر لے گئے ہیں۔ غلام لطیف نے کہا کہ نواز شریف جلد پاکستان میں ہوں گے۔ پارٹی سربراہ نواز شریف کسی کو بھی رہنمائی کے لیے طلب کر سکتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو ہم جوتوں کا ہار لے کر میاں صاحب کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ پٹواری بننے سے پہلے اپنی عقل سستے داموں بیچ دیتے ہیں، اسی لیے تو انہیں عقل کی بات سمجھ نہیں آتی۔ لیکن ہمیں امید ہے کہ یہاں غلام جیسے پٹواریوں کو الیکشن میں بدترین شکست کے بعد تھوڑی سی شرم ضرور آئے گی۔ اگر پھر بھی عقل نہ آئے تو اپنے گھر کا سودا خریدنے کے کام تو آ ہی جائیں گے، اس لیے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، ان غلاموں کی چتراول کرتے رہنا ہے۔